کہ سب سے اگر خدا کسی کو نہیں ملتا تو صرف ایک وجہ سے نہیں ملتا. No prime minister would sit on a peon's chair. یہ یاد رکھو. کوئی بادشاہ مملکت کسی غلام کی کرسی پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. وہ آقائے کل ہے, خالق کل ہے. وہ کیسے چاہے گا کہ آپ اپنے سینے میں اس کی مخلوق کو اس سے زیادہ وقت اور برتری دو. زندگی وہ دیتا ہے, اول سانس وہ دیتا ہے, آخری سانس وہ دیتا ہے, رزق وہ دیتا ہے, رشتے ناتے وہ تخلیق کرتا ہے, سفر وہ عطا کرتا ہے, مقام وہ عطا کرتا ہے, زندگی اور صحت وہ عطا کرتا ہے, مرض وہ دیتا ہے, شفا وہ دیتا ہے, عزت وہ دیتا ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. تم پھر کسی اور کو اس سے زیادہ کیسے چاہ سکتے؟ یہ آپ کو سوچنا ہے, آپ کو غور کرنا ہے کہ یہ اصل مذہب ہے. عبادات مذہب نہیں ہے, علم مذہب ہے. عبادات اس کی شک ضرورت, عبادات معاشرتی ضرورت, اللہ کے نظام کی ضرورت ہے, آپ کی ذاتی زندگی کی ضرورت ہے. مگر اللہ کو ان عبادات سے کتنا سروکار ہے. بار بار اللہ نے قرآن حکیم میں کہا تمہاری قربانیوں کا گوشت مجھے نہیں پہنچتا, تمہاری عبادتوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں. مجھے تو فائدہ ہے, اگر مجھے غرض ہے تو تمہاری نیت سے ہے, تمہارے خیال سے ہے, تمہارے علم اور معرفت سے ہے. کون ہے جو مسلمان پیدا ہوا اور اسے عبادات کا نا علم ہو اور وہ نہ پڑھنے کی کوشش کرے؟ مگر کیوں پھر سارے مسلمان جو بچپن سے نماز پڑھتے چلے آئے ہیں سارے آخر میں خدا شناس کیوں نہیں ہو جاتے؟ چھوٹی سی یونیورسٹی میں ایف اے سے شروع کرو تو پی ایچ ڈی تک بندہ پہنچ جاتا ہے, اور اللہ کے حضور اللہ کے مذہب پہ چلتے ہوئے کیوں ہے اہل مسلمان ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں وہی ختم کرتے ہیں؟ 5 نماز سے شروع کی, آخرت تک بابا وہی فوت ہوئے. یہ اچھی زندگی ہوگی مگر عقل والی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ تصوف کو غیر معمولی چیز نہیں ہے, یہ علم و محبت کی پی ایچ ڈی ہے, یہ پروگریس ہے. وہی لوگ جو قرآن کی زبان میں اولیاء کہلاتے ہیں, صدیقین کہلاتے ہیں, سابقون کہلاتے ہیں, ان کا نام کسی دوسری زبان میں صوفیاء پڑ گیا ہے. یہ وہی ہے, یہ کوئی نرالے نہیں ہے, بلکہ احتراماً آپ لوگوں کو صوفیاء کہہ لیتے ہیں. مگر ان کا وصف کیا ہے؟ کرامت؟ not at all. ان کا وصف یہ نہیں, ان کی بزرگی کے درجات یہ نہیں ہے. اللہ نے بزرگی اور درجات عالیہ کا صرف ایک سٹینڈرڈ رکھا ہے, وَنَرْفَعُ دَرَجَاتُمْ مِن نَشَاءُ, جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. خاتون حضرات, اس میں عبادات نہیں مینشن ہوئی, تہجد نہیں مینشن ہوئی, روزے نہیں مینشن ہوئے, اس میں صرف علم مینشن ہوا ہے. وَنَرْفَعُ دَرَجَاتُمْ مِن نَشَاءُ, کہ جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اور خواتین حضرات, اور یہ علمی تشخص, یہ علمی پہچان, یہی آپ کو وہ کرائیٹیریا دے گی. جب اللہ کو آپ ترجیح اول مان لیتے ہو تو تمام مذہب کی ترجیحات مرتب ہو جاتی ہیں. ایک مرتبہ اپنے دل سے کہہ دو, اپنے خیال سے کہہ دو کہ میں زندگی میں اللہ کو ترجیح اول مانوں گا, میں اسی کے خیال سے زندگی گزاروں گا, اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کا آپ سے جھگڑا ختم ہو جاتا. پھر آپ کو اللہ بیماریاں نہیں دے سکتا. آپ نے اللہ کو چاہ لیا ہے, جو نعمت اس نے آپ کو عطا کی تھی, جو دولت عقل اس نے آپ کو عطا کی تھی, جس کی سوچوں کی وجہ سے آپ اسے کہہ دیتے ہو کہ اے پروردگار عالم, میں نے سوچا, میں نے غور و فکر کیا, تو کائنات کی, میرے دل کی,
میرے آقا کی ترجیح اول ہے اور میں کسی چیز کو بھی تجھ پہ ترجیح نہیں دے سکتا. آپ کا خدا سے جھگڑا ختم ہو جاتا, خدا سے معاملہ درست ہو جاتا. اب وہی عقل نیچے اترے گی اور زندگی کے معاملات طے کرے گی. وہی عقل آپ کو بزنس کا شعور دے گی, وہی عقل آپ کو معاملات زندگی نپٹانے کے, کیونکہ اب خدا کو آپ سے کوئی تصادم نہیں رہا, کوئی جھگڑا نہیں رہا, کوئی معاملہ نہیں رہے. آپ نے اللہ کو اس کی پراپر جگہ پہ رکھ دیا ہے, آپ نے حکمران کو حکمران کی جگہ پہ رکھ دیا ہے.